السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا ماریہ ذوالفقار آوان نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال۔ قصہ کہانی بلا عنوان انعامی کہانی سمینہ پروین۔ سینٹرل جیل۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پہرے دار نے جیل کے بڑے پھاٹک کے پیچھے سے کہا۔ ملاقات کے لیے آنے والا نوجوان بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں دراصل جیلر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا میرا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں ان سے بات کرنی ہے جسے کل پھانسی دی جا رہی ہے۔ پہرے دار نے کچھ سوچ کر ٹیلی فون پر کسی سے بات کی اور کہا، ٹھیک ہے، تم ان سے مل سکتے ہو۔ دروازہ کھلا اور نوجوان جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جیلر کے کمرے میں پہنچ کر بولا، میں شریف تابانی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ثبوت ہیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ انہیں محض شک کی بنا پر پھانسی دی جا رہی ہے۔ جیلر نے کہا، لیکن مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور انہیں مجرم ثابت کیا جا چکا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی نیا ثبوت ہے؟ جی ہاں، میرے پاس ثبوت کی موجودگی میں انہیں بری کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو تم تابانی صاحب کے وکیل سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سزا منسوخ ہو جائے، وہی کچھ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ جیلر نے نوجوان کو مشورہ دیا۔ نوجوان نے پوچھا، وکیل صاحب کا نام کیا ہے؟ کیا آپ ان سے میرا رابطہ کرا سکتے ہیں؟ جیلر بولا، خوب، جسے تم بے گناہ قرار دے رہے ہو اس کے وکیل کا نام تک نہیں جانتے؟ نوجوان نے بتایا، میں دراصل کافی عرصے سے شہر سے باہر تھا، اب ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ خیر، وکیل کا نام عدنان بیگ ہے۔ جیلر نے وکیل صاحب کا پتہ ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیا۔ نوجوان فوراً وکیل کے دفتر پہنچا۔ عدنان بیگ نے اسے بتایا، میں ہر پہلو سے جائزہ لے چکا ہوں، کئی ججوں سے مل چکا ہوں، سب کی رائے یہی ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس شہادت موجود نہ ہو پھانسی کا حکم واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اب تم کہتے ہو کہ تابانی صاحب بے گناہ ہیں، تو تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تابانی صاحب کو شرافت علی کے قتل کی سزا دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اس کے قاتل ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ شرافت علی زندہ سلامت آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں ہی شرافت علی ہوں۔ وکیل نے نوجوان کو غور سے دیکھا اور پھر کہا، شاید تم ہوش میں نہیں ہو لڑکے، تابانی صاحب کو ایک لاش کے پاس سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی گولی اسی ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ مقتول کی شناخت بھی ہو گئی تھی، اس کا نام شرافت علی ہی تھا۔ وہ لاش میرے بھائی بشارت علی کی تھی، وہ اسے تابانی صاحب نے نہیں کیا، میں نے نادانستگی میں قتل کیا تھا، اپنے بھائی کا قاتل ہوں میں۔ وکیل نے پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ قاتل تم ہو؟ اعتراف سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی بشارت علی تابانی صاحب کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ تابانی صاحب میرے شکر گزار تھے اور یہ الزام اپنے سر لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے زبردستی وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ دراصل انہیں یقین تھا کہ ان کی اثر و رسوخ کی وجہ سے سزا میں نرمی ہو جائے گی اور وہ جلد رہا ہو جائیں گے، لیکن اب انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اب میں اپنے کیے کی سزا خود بھگتنے آیا ہوں۔ وکیل نے کہا، شاید انہیں بری کر دیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں ملک میں یہ بحث جاری تھی کہ پھانسی صرف غریب لوگوں ہی کو دی جاتی ہے اور امیر لوگ پیسہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی، کیونکہ مقتول کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آئندہ انتخابات میں تابانی صاحب کے جیتنے کے واضح امکانات تھے، اس لیے ان کے مخالف امیدواروں نے جائز و ناجائز ہر طرح کی کوشش کر کے تابانی صاحب کو مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ چھوڑا۔ اب اگر مجھے تمام حقائق سے آگاہ کر دو تو شاید کوئی راستہ نکل سکے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تابانی صاحب مجھے کیوں سزا سے بچانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ایک اجنبی شخص ہوں، واردات والے دن سے پہلے ہم کبھی نہیں ملے، پھر بھی انہوں نے میری خاطر اتنا بڑا الزام اپنے سر لے لیا۔
آپ تابانی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ اصل قاتل کی موجودگی میں وہ کیوں پھانسی چڑھنا چاہتے ہیں۔ جب تک اصل حقائق میرے سامنے نہیں آئیں گے میں کیسے انہیں سمجھا سکتا ہوں؟ شرافت علی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، میں ایک صحافی ہوں۔ تقریباً 1 سال پہلے میں مختلف شخصیات کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک اخبار نویس دوست سے مل کر اخبارات کی پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک نام پر میری نظر پڑی تو میں چونک گیا۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ میری ماں کا نام ہے۔ میری ماں نے زریاب نامی ایک امیر شخص سے شادی کی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ میرے والد فوت نہیں ہوئے بلکہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر غربت اور بیماری میں میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کو الگ الگ یتیم خانوں میں جمع کروا دیا گیا۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کی تلاش شروع کر دی۔ باپ کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ زریاب فرضی نام تھا، البتہ بھائی کا پتہ چل گیا، لیکن وہ اچھے کردار کا انسان نہ تھا۔ واردات سے چند دن پہلے میں اپنے بھائی بشارت سے ملنے گیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اچانک میز پر پڑے ایک لفافے پر نظر پڑی۔ لفافہ بند نہیں تھا۔ معلوم نہیں کہ کس جذبے کے تحت وہ خط پڑھنا شروع کر دیا۔ وکیل عدنان بیگ نے پوچھا، کیا وہ خط تابانی صاحب کے نام تھا؟ شرافت علی نے کہا، جی ہاں، یہ اس کا تیسرا خط تھا جس میں اس نے تابانی صاحب کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ خط میں ملاقات کا دن اور وقت بھی طے تھا۔ لفافے پر شریف تابانی کا پتہ بھی لکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کو ان برے کاموں سے روکنا چاہتا تھا، لہٰذا میں اس سے پہلے ہی شریف تابانی سے ملنے ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بڑی محبت سے مجھے ملے۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر ان کے دفتر پہنچے کہ بشارت علی بھی وہاں پہنچ گیا اور مجھے دیکھ کر وہ بری طرح غصے ہوا اور بولا، اگر وہ اس کام میں دخل دیا تو انجام تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پستول نکال لی۔ پستول دیکھتے ہی اسے چپٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے پستول اور مضبوطی سے پکڑ لی، پھر اسی چھینا جپٹی میں گولی چل گئی۔ شرافت علی اپنے بھائی کی موت یاد کر کے رونے لگا۔ وہ سارا منظر فلم کی طرح اس کے سامنے آ گیا۔ گولی چلنے کے بعد تابانی صاحب نے فوراً پستول اپنے ہاتھ میں لے لی اور مجھ سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم یہاں سے جس قدر دور جا سکتے ہو چلے جاؤ اور اپنا شناختی کارڈ مجھے دے دو۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں لاش کی جیب میں ڈال دوں گا، اس کی وجہ بعد میں تمہیں پتہ چل جائے گی۔ اس سے پہلے کس کمرے میں آئے تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ۔ تمہاری جیب میں پیسے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں بھاگوں گا بھی نہیں۔ میں نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، اس کی سزا مجھے بھگتنے دیجیے۔ شریف تابانی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میری خاطر تم یہ قتل ہو گیا ہے، اس کا الزام میں اپنے سر لوں گا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے لوٹنے آیا تھا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس پر گولی چلائی تھی۔ اب تم جلدی سے بھاگ جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں اور تمہارے بھائی کو کوئی نہ جانتا ہو۔ تم اپنا نام بھی بدل لینا۔ پھر شریف تابانی صاحب نے خاصی بڑی رقم نکال کر مجھے دی اور کہا، یہ رقم اپنے پاس رکھو، جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تم چھپے رہو، بعد میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو مصیبت میں چھوڑ کر؟ چھوڑو یہ باتیں، اس قتل کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا، خدا کے لیے اب جلدی چلے جاؤ، شاید کوئی آ رہا ہے۔ شریف تابانی صاحب نے مجھے پچھلے دروازے سے نکال کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ شرافت کچھ دیر رک کر بولا، وکیل صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شریف تابانی بے گناہ ہیں۔ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ان حالات میں تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تابانی صاحب بھی تعاون نہیں کر رہے اور نہ کسی سے ملنے پر تیار ہیں۔ آپ ان کے وکیل ہیں، انہیں کسی طرح راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ رات 10 بجے وکیل صاحب نے شرافت علی کو بتایا کہ تابانی صاحب کسی طرح قائل نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب پھانسی ہی میرے لیے بہتر ہے کیونکہ میرا کاروبار بیٹھ چکا ہے، انتخابات میں کامیابی بھی مشکل ہے، نہ بیوی نہ رشتہ دار، میں اب کس کے لیے جیوں؟ انہیں صبح 5 بجے پھانسی دے دی جائے گی۔ صبح 5:20 پر ڈاکٹر نے شریف تابانی کی موت کی تصدیق کر دی۔ عدنان بیگ اور شرافت علی اداس نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دفتر میں آ کر عدنان بیگ نے شرافت علی کو بتایا، تابانی صاحب نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا ہے جس کی روح سے ان کی تمام جائیداد کے مالک اب تم ہو۔ میں ان کی دولت کا بھوکا نہیں ہوں، نہ میں ان کو بچانے کے لیے کچھ کر سکا۔ میں تو اپنے بھائی کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے اس کا قاتل بنا دیا۔ ایک بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا شناختی کارڈ انہوں نے لاش کی جیب میں کیوں ڈالا تھا۔ بشارت علی، تابانی صاحب کو جو خط لکھتا تھا اس پر وہ تمہارا نام لکھا کرتا تھا۔
شاید تم نے وہ خط پورا نہیں پڑھا تھا۔ تابانی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مقتول وہی ہے جو مجھے خط لکھا کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنا نام بدل لینا، وکیل نے بتایا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، بشارت نے غصے میں مجھ سے شاید اسی لیے کہا تھا کہ اگر میرے کام میں دخل دیا تو اس کا انجام میرے حق میں برا ہوگا۔ شرافت علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آخری ملاقات میں شریف تابانی نے اپنی وکیل کو ایک تحریر دی تھی۔ وکیل نے وہ تحریر پڑھ کر سنانا شروع کی۔ آج سے 25 سال پہلے میں نے گاؤں کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنی سیاسی مجبوریوں اور مصروفیات کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ بہت باوفا عورت تھی۔ چند سال بعد ہی غربت میں سسک کر مر گئی۔ میرے 2 بیٹے بھی تھے۔ بشارت علی میرا بیٹا تھا۔ اس نے کسی طرح میرا کھوج لگا لیا، لیکن وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اپنی بربادیوں کا ذمہ دار مجھے سمجھتا تھا، اور شاید ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میرے مخالف کے ساتھ مل کر میرے خلاف مہم چلائے گا۔ واردات والے دن ایک شخص میرے گھر آیا اور کہا کہ میں بشارت کا بڑا بھائی ہوں، میں آپ کے سامنے اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بشارت آیا تو شرافت اسے قائل کرنے لگا، مگر بشارت غصے میں آ گیا اور پستول نکال لی۔ اسی دوران پستول کی چھینا جھپٹی میں بشارت کو گولی لگی۔ میں نے مرنے کا فیصلہ درست کیا ہے۔ میرا ایک بیٹا نکما نکلا، لیکن بڑا بیٹا شرافت علی تو بہت اچھا ہے، اس لیے میری ساری جائیداد اسی کو دی جائے۔ وکیل صاحب نے چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اب تم سمجھے شرافت علی، شریف تابانی تمہارے والد تھے۔ شرافت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بستان صاحب کی سیڑھی، احمد عدنان طارق۔ بستان صاحب بہت خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کے پڑوسی گھریلو استعمال کی کوئی چیز مانگتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ اکثر لوگ ادھار لی ہوئی چیزیں واپس نہیں کرتے تھے یا کئی دنوں بعد لوٹاتے۔ سردیوں کی آمد تھی جب انہوں نے اپنا بیلچہ اقرار صاحب کو باغیچے میں کام کرنے کے لیے دیا تھا۔ بستان صاحب کو برف ہٹانے کے لیے وہ بیلچہ درکار تھا، لیکن ابھی تک اقرار صاحب نے واپس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے کارآمد ٹوکری پڑوسن بیگم الیاس کو دی تھی اور اب اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن سخت سردی پڑ رہی تھی۔ عبدالجبار صاحب تشریف لے آئے اور بستان صاحب سے کہنے لگے، میرے گھر میں درخت کی ایک بھاری شاخ چٹک گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی راہگیر پر گر جائے۔ میں سیڑھی پر چڑھ کر اسے کاٹ دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس سیڑھی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے سیڑھی کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ بستان صاحب اپنے مزاج کے مطابق کہنے لگے، ضرور ضرور لے جائیے، کوئی بات نہیں، لیکن مہربانی فرما کر اسے جلدی واپس کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے بھی اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مجھے بیلچے کی بہت دنوں سے ضرورت ہے، لیکن میرا بیلچہ اقرار صاحب کے پاس ہے، میں بازار سے چیزیں خرید کر نہیں لا سکتا، کیونکہ میری ٹوکری بیگم الیاس سے لے گئی تھی، وہ ابھی تک واپس نہیں کر کے گئیں۔ جبار صاحب بولے، میں یہ کام کرنے کے بعد فوراً سیڑھی واپس کر جاؤں گا۔ جبار صاحب نے اس وقت واقعی یہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے سیڑھی کندھے پر اٹھائی اور روانہ ہو گئے۔ اگلے دن انہوں نے سیڑھی کو درخت کے تنے کے ساتھ لگایا اور اس پر چڑھ کر درخت سے شاخ کاٹی۔ خاصی بڑی اور موٹی شاخ تھی۔ جبار صاحب کا خیال تھا کہ آتش دان کے لیے اس لکڑی کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹے جا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور شاخ منتخب کی اور اسے بھی کاٹنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ اس شاخ کی لکڑی کے ٹکڑے کر کے بستان صاحب کو دیں گے اور اس طرح سیڑھی دینے کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا۔ موسم بہت سرد ہو گیا تھا۔ برف اتنی بڑی کہ زمین سفید ہو گئی، تالاب اور جھیلوں کا پانی جم گیا تھا۔ بچوں کا دل مچلتا تھا کہ وہ تالاب کی جمی ہوئی سطح پر پھسلیں۔ جبار صاحب کا چھوٹا بیٹا بھی یہی چاہتا تھا، لیکن جبار صاحب نے سختی سے اسے اس کام سے منع کر دیا تھا۔ دیکھو حسن، برف کی سطح ابھی زیادہ مضبوط نہیں ہوئی، تم اس پر پھسلو گے تو برف تمہارے بوجھ سے ٹوٹ جائے گی اور تم پانی میں گر جاؤ گے۔ حسن کو ڈانٹنے کے بعد وہ خود سے باتیں کرنے لگے۔ پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی اور تیز ہوا میں برف پر کیوں پھسلنا چاہتے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ آتش دان میں لکڑی کے ٹکڑے جلتے ہوں اور کمرہ گرم ہو۔ پھر وہ اچانک خود سے بولے، میں کچھ لکڑی کے ٹکڑے ہی لے کر آتا ہوں۔ انہیں اچانک لکڑی کے وہ ٹکڑے یاد آ گئے تھے جو انہوں نے 1 ہفتہ پہلے کاٹے تھے۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے درخت کے پاس گئے اور لکڑی کے ٹکڑے تلاش کرنے لگے۔ تبھی ان کی نظر بستان صاحب کی سیڑھی پر پڑی جو اب بھی درخت کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ جبار صاحب شرمندہ ہو کر سوچا، مجھے بستان صاحب کی سیڑھی لوٹانا یاد ہی نہیں رہا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ کام کرنے کے فوراً بعد انہیں لوٹا دوں گا، لیکن سستی کی وجہ سے میں اپنا وعدہ پورا نہ کر پایا۔
پھر انہوں نے اپنی بیگم کو جا کر کچھ لکڑی کے ٹکڑے دیے. وہ جبار صاحب سے کہنے لگی آ جاؤ اب آرام کر لو, بہت سردی ہے. جبار صاحب نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے میں پہلے بستان صاحب کو ان کی سیڑھی واپس کروں گا, 1 ہفتے سے اس کو بھول بیٹھا تھا. بیگم بولی 1-2 دن سے فرق نہیں پڑتا, آج بہت سردی ہے اور آپ بہت تھک چکے ہیں. جبار صاحب بولے واقعی یہ بات درست ہے کہ میں تھکا ہوا بھی بہت ہوں اور سردی بھی بہت ہے, لیکن مجھے ہر صورت میں سیڑھی کو واپس کرنے جانا ہے. خدا حافظ. بیگم ناراض ہو کر بولی آج کی اس سے بڑی بیوقوفی کوئی اور نہیں ہو سکتی. لیکن جبار صاحب سیڑھی واپس کرنے چل پڑے. راستے میں جب وہ جمے ہوئے تالاب کے پاس پہنچے تو اسے غور سے دیکھنے لگے کہ برف کی سطح مضبوط اور گہری ہوئی ہے کہ نہیں. کچھ بچے اب بھی برف کے اوپر چہل قدمی کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا رہے تھے کہ برف کی موٹائی ان کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں. ایک چھوٹا بچہ تو بالکل تالاب کے بیچوں بیچ پہنچا ہوا تھا. جبار صاحب نے دور سے اس کو دیکھا اور ان کے بے اختیار منہ سے نکلا کتنا بے وقوف بچہ ہے. غور سے دیکھا تو اسے پہچان گئے کہ انہی کا بیٹا حسن تھا. ابھی وہ اسے آواز دینے ہی والے تھے کہ اچانک برف کی سطح ایک آواز کے ساتھ ٹوٹی اور بیچارہ حسن یخ ٹھنڈے پانی میں غوطے کھانے لگا. وہ اب پانی کی سطح سے اوپر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا. جبار صاحب کے لیے بہت بڑا سانیہ تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے. تبھی کوئی چلایا سیڑھی سیڑھی ادھر لاؤ. جب جبار صاحب کو خیال آیا کہ وہ کیا اٹھائے کھڑے ہیں, انہوں نے فوراً برف کی سطح پر سیڑھی کو لٹایا. جب ذرا مضبوط تھی جگہ وہاں آہستہ آہستہ حسن کی طرف بڑھانے لگے. حسن نے ہاتھ پیر مارتے ہوئے آخر سیڑھی کو پکڑ لیا. اب جبار صاحب نے آہستہ آہستہ سیڑھی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا. سیڑھی جب قریب آ گئی تو ساتھ ہی حسن بھی برف کی سطح پر پہنچ گیا. جبار صاحب پریشان بھی تھے اور ناراض بھی. وہ چلاتے ہوئے بولے تم بہت شرارتی اور بدتمیز بچے ہو, اب جلدی سے گھر پہنچو ماں کے پاس, وہ تمہیں خشک کپڑے پہنا دے گی. حسن روتا ہوا گھر کی طرف دوڑ پڑا. جبار صاحب سیڑھی لے کر بستان صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. بستان صاحب خوش ہو کر بولے اتنے سرد موسم میں آپ سیڑھی واپس کرنے تشریف لائے. جبار صاحب شکریہ. جبار صاحب بولے آپ کی بھابھی تو مجھے آنے نہیں دے رہی تھیں, لیکن میں شرمندہ تھا اس لیے میں آ گیا, یہ میرا فرض ہے. دوسری بات یہ کہ آج اگر یہ سیڑھی نہ لے کر آتا تو شاید میرا بچہ ڈوب جاتا. میں اس وقت تالاب کے پاس تھا جب وہ پانی میں گر گیا اور آپ کی سیڑھی میرے پاس تھی جس کی مدد سے میں نے اسے پانی سے نکالا. بستان صاحب بولے تو پھر یہ تو انعام آپ کو قدرت کی طرف سے ملا میری سیڑھی واپس دلانے کا. میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھلا سکتا. جبار صاحب بولے اور میں آپ کے لیے لکڑی لانا بھی نہیں بھولا. واقعی جبار صاحب نہیں بھولے تھے اور اب آگ جلانے کے لیے بستان صاحب کے پاس لکڑی کے خشک ٹکڑے موجود تھے. جبار صاحب نے اس واقعے سے سبق سیکھا کہ سیڑھی واپس کرنے کی وجہ سے ہی ان کے بیٹے حسن کی جان بچ گئی, اور اب وہ کسی سے جب بھی کوئی چیز ادھار لیتے ہیں تو فوراً واپس کر دیتے ہیں. لیکن سبھی لوگ تو ایسا نہیں کرتے. آپ کا کیا خیال ہے بچوں؟ بہادر اور لاڈلا. نذیر امبالوی. امانت نے ڈگڈگی بجائی تو گلی کے بچے اپنے گھر سے باہر آ گئے. امانت نے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج لاڈلا اور بہادر آپ کے سامنے موجود ہیں, دونوں آپ کو سلام کرتے ہیں. یہ کہہ کر امانت نے دونوں کی رسی کھینچی تو دونوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بچوں کو سلام کیا. یہ بہادر ہے. امانت نے سبز رنگ کی اینک پہنے ایک بندر کی رسی کھینچی. بہادر نے قلہ بازی کھائی تو بچوں نے تالیاں بجائیں. اور یہ ہے لاڈلا, میرا لاڈلا. امانت نے سرخ رنگ کی اینک پہنے دوسرے بندر کی رسی کھینچی تو لاڈلا نے بھی قلہ بازی لگا کر بچوں سے داد لی. پھر امانت نے ڈگڈگی بجائی تو بہادر اور لاڈلا ناچنے لگے. دونوں کبھی بابو بن جاتے اور کبھی لیٹ کر سائیکل چلانے لگتے. یہ تماشا 1 گھنٹے تک جاری رہا. بچوں نے زمین پر پیسے پھینکے تو بندروں نے جھک جھک کر سلام کرتے ہوئے پیسے اٹھائے. امانت کی جیب میں خاصے پیسے آ گئے تھے. وہ دونوں کو لے کر پھل منڈی کی طرف گیا. ان کے لیے کیلے اور امرود لیے. بہادر اور لاڈلا نے خوب سیر ہو کر پھل کھائے. امانت نے دونوں کو 2 سال پہلے 5,000 میں خریدا تھا. دونوں بہت چھوٹے تھے. دونوں کو اشرف نامی شخص پہاڑی مقام سے پکڑ کر لایا تھا. وہ آزادی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھلتے کودتے تھے. ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتے تھے. جنگلی پھل کھاتے,
چشمے کا پانی پیتے۔ کیا مزیدار زندگی تھی۔ اشرف نے جال بچھایا تو دونوں اس میں پھنس گئے۔ جال کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اشرف پنجرے میں بند کر کے انہیں شہر لے آیا۔ امانت نے دونوں کو 2 سال پہلے جب 5,000 میں خریدا تھا تو ان کی حالت کچھ اور تھی۔ پھر خانہ بدوشوں نے گندے نالے کے پاس ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ یہاں کوئی کاغذ چنتا تھا اور کوئی بھیک مانگتا تھا۔ کچھ لوگ بندر اور کچھ ریچھ گلی گلی میں نچا کر روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے۔ اشرف جب بھی کوئی بندر پکڑ کر لاتا اسے فروخت کرنے کے لیے خانہ بدوشوں کے پاس آتا تھا۔ اشرف نے پنجرے میں بند بندر امانت کو دکھائے تو بندروں نے چیخ چلا کر اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ امانت نے 5,000 روپے میں دونوں بندر خرید لیے اور اسی دن دونوں بندروں کے نام بھی رکھ دیے تھے۔ پھر کیا تھا؟ بندر کا تماشا دکھانا امانت کا تو خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ امانت نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کے چچا نے اس کی تربیت کی۔ چچا کے پاس بھی بھورا بندر تھا، نہایت پھرتیلا، شرارتی اور کرتب کرنے میں ماہر۔ امانت نے چچا راجو سے بندروں کی سدھارنے کی تربیت حاصل کی۔ اسی تربیت کے ذریعے اس نے بہادر اور لاڈلا کو ناچنے، بابو بننے، مزدور بننے اور سائیکل چلانے کی اداکاری کرنے میں ماہر بنایا۔ امانت جہاں بھی تماشا دکھاتا بچے اور بڑے سبھی بندروں کے کرتب سے محظوظ ہوتے تھے۔ دونوں کماؤ پوت ثابت ہوئے تھے۔ امانت ان کو لڈو اور برفی کھلاتا تھا۔ امانت کا بیٹا شرافت بھی اب چلنے لگا تھا۔ امانت بندروں کی رسی سے پکڑا کر کہتا تھا کہ ان بندروں کو نچاؤ، کرتب دکھاؤ۔ شرافت رسی کھینچتا تو بندر قلابازیاں لگانا شروع کر دیتے۔ بندروں کو قلابازیاں لگاتے دیکھ کر شرافت خوش ہو جاتا تھا۔ شرافت نے جب سے چلنا شروع کیا تھا وہ ایک پل بھی ٹک کر نہ بیٹھتا تھا۔ وہ آگے آگے ہوتا اور ماں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ گندے نالے کے ایک طرف گلی اور دوسری طرف بڑی سڑک تھی۔ بڑی سڑک سے بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی تھیں۔ ماں نے عاجز آ کر اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر اسے جھگی میں پڑی چارپائی سے باندھ دیا۔ شرافت آگے بڑھتا تو پاؤں میں بندھی رسی سے گر جاتا۔ شام کو امانت آتا تو شرافت کے پاؤں میں رسی دیکھ کر بیوی پر ناراض ہوا۔ شرافت کے پاؤں میں بندھی رسی کھولی۔ آزادی پا کر شرافت اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ امانت بہادر اور لاڈلے کو لے کر نئی بستی گلاب نگر گیا تھا۔ دونوں نے اپنے کرتب سے بچوں کو محظوظ کیا۔ امانت کی جیب میں خاصے پیسے تھے۔ ان کے تھیلے میں کھانے پینے کی بھی خاصی چیزیں تھیں۔ ایک پارک میں بیٹھ کر امانت نے نوٹ سیدھے کیے۔ اس عرصے میں بہادر اور لاڈلے کیلے اور امرود کھاتے رہے تھے۔ امانت نے وہیں بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جاتے ہوئے شرافت کے لیے برگر لے کر جائے گا۔ وہ برگر دیکھ کر مچل جاتا تھا۔ شام تک امانت نے کئی جگہوں پر تماشا دکھایا جاتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے تھیلے میں برگر موجود تھا۔ وہ جھگی میں داخل ہوا تو وہاں ننھا سا چراغ تو جل رہا تھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ بابا مجو نے جب بتایا کہ وہ دوپہر سے شرافت نہیں مل رہا تو امانت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امانت کی بیوی کلثوم اپنے بیٹے کو مختلف گلیوں میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد امانت بھی سجا ملا تھا۔ شام سے رات ہو گئی مگر شرافت کا کوئی سراغ نہ ملا۔ امانت اور کلثوم تھانے آ پہنچے تھے۔ انسپکٹر توحید نے نہایت محبت اور توجہ سے ان کی بات سنی۔ انہیں رخصت کرتے ہوئے تسلی دی کہ ان کا بیٹا جلد مل جائے گا۔ تھانے سے نکل کر امانت اور کلثوم جھگی میں آ گئے تھے مگر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جھگی کی رونق ختم ہو گئی ہو۔ ماں گمشدہ بیٹے کے جوتے اور کپڑے دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ امانت کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ شرافت کی گمشدگی کی باعث امانت کو بہادر اور لاڈلے کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ شام ہی سے بھوکے تھے۔ دونوں پہلے تو اس طرح خاموش نہ بیٹھے تھے، بھوک ہونے پر خوب شور مچاتے تھے۔ رات کے آخری پہر امانت اٹھا، بہادر اور لاڈلے کو کھانے کے لیے کچھ دیا۔ تھیلے میں برگر دیکھ کر امانت خود پر قابو نہ پا سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز دوسری جھگیوں میں سنی گئی۔ کئی لوگ اسے تسلی دینے کے لیے آ گئے تھے۔ روتے روتے امانت کی نظر بہادر اور لاڈلے کی گردن پر پڑی۔ پٹے سے ان کے بال اڑ گئے تھے۔
پھر وہ روتے ہوئے بہادر اور لاڈلے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کلثوم اور امانت نے 3 دن کرب میں گزارے۔ بدھ کی شام جب تھانے میں انہوں نے اپنے بیٹے شرافت کو دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے، اسے خوب پیار کیا۔ دونوں رو رہے تھے۔ شرافت خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے قصبے سے 10 بچے برآمد کیے گئے ہیں۔ ان بچوں میں شرافت بھی شامل تھا۔ وہ شخص بچوں کا ایک گروہ کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا جو انہیں معذور کر کے بھکاری بناتے تھے۔ اگر بروقت کارروائی نہ ہوتی تو یہ بچے بھی فروخت ہو جاتے۔ ہماری بروقت کارروائی کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ شرافت کے آنے سے جھگی میں رونق لوٹ آئی تھی۔ امانت بار بار بہادر اور لاڈلے کی گردنوں کو دیکھ رہا تھا جہاں مسلسل پٹا پڑنے سے ان کے بال اڑ رہے تھے۔ آخر ایک فیصلہ کر کے امانت نے اشرف کی تلاش شروع کر دی۔ آخر وہ اشرف کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم ان 2 بندروں کو کہاں سے پکڑ کر لائے تھے؟ امانت کے سوال پر اشرف نے بتایا، میں انہیں اجوبیہ کے پہاڑی مقام سے پکڑ کر لایا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ امانت نے اشرف کو غور سے دیکھا۔ کیوں؟ اس کیوں کے جواب میں امانت نے ساری بات بتائی تو اشرف نے کہا، وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں بہت پیسہ لگے گا۔ میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، امانت نے فوراً جواب دیا۔ 1 ہفتے بعد امانت، بہادر اور لاڈلے کو لے کر اشرف کے ساتھ اجوبیہ میں موجود تھا۔ درخت کے جھنڈ کے قریب کھڑے تھے۔ ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے ان بندروں کو پکڑا تھا، بالکل یہی جگہ ہے، اشرف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ امانت نے کچھ دیر کہے بغیر دونوں بندروں کے پٹے کھولے، ان کو پیار کیا، ان کی گردنوں سے اڑے ہوئے بال دیکھے اور پرنم آنکھوں سے انہیں تکتے ہوئے کہا، جاؤ میرے پیاروں، جاؤ اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ، آزاد دنیا میں جہاں کوئی تمہاری گردنوں میں پٹا نہ ڈالے۔ آج سے تم آزاد ہو جاؤ، جاؤ۔ بہادر اور لاڈلا کچھ دیر تو امانت کو تکتے رہے، پھر چھلانگیں لگاتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں دور، بہت دور نکل گئے۔ اب امانت خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد امانت نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے روزی کمائی مگر کسی جانور کو قید میں نہیں رکھا۔ درخت کے بھوت، نشاط یاسمین خان۔ دین محمد ایک محنتی کسان تھا۔ وہ گاؤں والوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ گاؤں والے اسے پیار سے دینو کہتے تھے۔ وہ اپنے کھیت میں سبزیوں کی کاشت کرتا تھا۔ اس کی سبزیاں تازہ اور کم قیمت ہوتی تھیں، اس لیے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی تھیں۔ اس کے پاس مرغیاں، بکریاں اور گائے بھی تھیں۔ ان کے انڈے اور دودھ بھی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا کیونکہ دینو ان پر بھی زیادہ منافع نہیں لیتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور اپنے بیل اور ہل کی مدد سے زمین کی کاشت کرتا اور کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا تھا۔ اس کھیت کے کنارے ایک گھنا درخت تھا۔ اس کا تنا خاصا بڑا اور موٹا تھا۔ یہ درخت دینو کے دادا نے لگایا تھا اور اس کے ابا نے نصیحت کی تھی کہ اس درخت کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا اور اسے کبھی نہ کاٹنا، کیونکہ یہ درخت میرے ابا یعنی تمہارے دادا نے لگایا ہے، اس لیے مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ دینو جب اپنے کھیتوں کو پانی لگاتا تو اس درخت کو بھی پانی دیتا، اس کے نیچے گرے پتوں کی صفائی کرتا۔ اس نے درخت کے گرد گارے اور مٹی سے ایک چبوترا بنایا تھا۔ کام کے بعد وہ اس چبوترے پر لیٹ کر آرام کرتا۔ درخت پر بہت ساری چڑیوں نے گھونسلے بنا لیے تھے اور ننھی منی گلہریوں کے گھر بھی اس درخت کی کھو میں تھے۔ درخت کی جڑ میں خرگوش اور اس کے بھی بچے رہتے تھے جو سارا دن ادھر سے ادھر پھدکتے پھرتے تھے۔ گلہریاں ایک شاخ سے دوسری شاخ پر دوڑیں لگاتی۔ یہ سب جانور اور پرندے دینو سے بہت مانوس تھے۔ جب وہ کام کرنے کے بعد تھک کر درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں آ کر لیٹ جاتا تو ان کے پیارے پیارے جانوروں کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اکثر اس کے دوست بھی وہاں آ جاتے اور دیر تک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے گاؤں کے گھروں سے رات کو مرغیاں اور بکریاں غائب ہونے لگی تھیں۔ پھر گھروں سے چھوٹا موٹا سامان بھی غائب ہونے لگا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت سراغ لگانے کی کوشش کی کہ آخر کون یہ سامان چرانے لگا ہے، مگر چور کا کوئی سراغ نہیں ملا۔
پھر گاؤں والوں نے بتایا کہ جو مسافر بھی رات کو دینوں کے کھیتوں میں پاس سے گزر کر آتے ہیں وہ درختوں سے بھوت اتر کر انہیں ڈراتے ہیں اور نقدی اور چیزیں چھین لیتے ہیں۔ اب تو دینے کے دوست بھی اس کے پاس گپ شپ کرنے نہیں آتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دینوں کے درخت پر بھوت رہتے ہیں اور وہی ان کے گھروں میں بھی چوریاں کرتے ہیں۔ گاؤں والوں اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ دینوں کو درخت کٹوا دینا چاہیے، مگر دینوں کو اپنے ابا کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ اس درخت کو کٹوانا نہیں چاہتا تھا۔ درخت تو اسے دھوپ گرمی میں سایہ فراہم کرتا تھا اور درخت پر بہت سے جانوروں اور پرندوں کا بسیرا تھا۔ اگر وہ درخت کٹوا دیتا تو سب بھی گر ہو جاتے۔ اس نے یہ بات اپنے دوستوں سے کہی تو انہوں نے توجہ نہ دی۔ دینوں نے انہیں سمجھایا کہ بھائیوں، بھوتوں اور چڑیلوں کا تمہاری چیزیں چرانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ انسان تو ہے نہیں کہ یہ چیزیں استعمال کریں۔ یہ کام تو انسانوں کا ہے، وہی چوریاں کرتے ہیں۔ دوست کہنے لگے، دینوں، تم کو سمجھانا ہمارا کام تھا، نہ سمجھو تو تمہاری مرضی، لیکن اب ہمارے پاس تم نہیں بیٹھ سکتے، نہ ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ ہمیں تو تمہارا درخت سے اب عجیب سا لگتا ہے، اجڑا، جس نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ڈر لگتا ہے اس درخت سے، کب درخت سے بھوت اور چڑیلیں اتریں اور ہمیں نقصان پہنچا جائیں۔ انہی دنوں دینوں کی مرغی کے انڈے سے بہت سارے بچے نکلے۔ وہ کٹ کٹ کرتی ہوئی اپنے بچوں کو سیر کے لیے نہیں نکلتی اور درخت کے نیچے آ جاتی۔ دینوں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا، لیکن ایک صبح مرغی کا ڈربہ خالی ملا، وہ اپنے بچوں سمیت غائب تھی۔ دینوں بہت دکھی ہوا۔ پھر تو یہ روزانہ ہونے لگا کہ کبھی کوئی بکری غائب ہوتی، کبھی مرغا یا مرغی نہ ملتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، اس کی گائے اور اس کا خوبصورت سا بچڑا بھی غائب ہو گیا۔ اسے سبزیوں کی نئی فصل اگانی تھی اور اس کی آمدن بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب نہ اس کے پاس انڈے دینے والی مرغیاں تھیں اور نہ دودھ دینے والی گائے۔ دوست جب بھی ملتے اسے سمجھاتے، دینوں، درخت آسیب زدہ ہو گیا ہے، اسے کٹوانا ہی بہتر ہے، اب تو درخت کے بھوت تمہارا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ دینوں نے سوچا، بکریاں، مرغیاں اور گائے چوری ہو گئیں تو کیا ہوا؟ میں سبزیوں کی کاشت سے پیسے کماؤں گا اور دوبارہ بکریاں اور مرغیاں اور گائے خرید لوں گا۔ مگر ایک صبح وہ سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اس کا بیل، ہل اور بیج کی بوری بھی غائب ہے۔ دینوں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کرے؟ یہی وقت تو ہل چلانے اور بیج بونے کا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ چوریاں درخت کے بھوت کرتے ہیں تو ضرور رات کو درخت سے اترتے ہوں گے۔ گاؤں جانے والے مسافروں نے اسے بتایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھوتوں کو دیکھا ہے اور ان کے ہاتھوں اپنی نقدی اور چیزوں سے محروم ہوئے ہیں، تو وہ بھوت ضرور مجھے بھی نظر آئیں گے۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ یہ وارداتیں چھوڑ دیں، ورنہ میں یہ درخت کٹوا دوں گا، اور جب ان کا ٹھکانہ چھن جائے گا تو پھر کہاں رہیں گے۔ یہ دھمکی ضرور کارگر ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم اور بچے اچھی طرح دروازہ بند کر کے سو جاؤ، آج رات تو میں بھوت کا سراغ لگا کر رہوں گا۔ رات جب گہری ہو گئی تو وہ درخت کے قریب کھیتوں میں جا کر چھپ گیا۔ آج پورے چاند کی رات تھی، مگر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی چاند بادلوں میں سے باہر نکل آیا اور پورے چاند کی چاندنی چاروں طرف پھیل گئی اور ہر چیز روشن اور صاف نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ درخت میں رہنے والے خرگوش اور ان کے بچے بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ درختوں کے تنے پر گلہریاں بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ دینوں نے سوچا، یہاں تو کوئی بھوت نہیں ہے، مجھے تو معصوم جانوروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر ایک دم اس کی نظر پگڈنڈی پر پڑی، جہاں ایک مسافر خراما خراما چلتا ہوا گاؤں کی سمت آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ جیسے ہی درخت کے پاس پہنچا، کہیں سے دو سفید بھوت نکل کر سامنے آ گئے۔ بھوت منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ آدمی ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ میں جو سامان پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر گر گیا۔ آدمی کو بھاگتے دیکھ کر دونوں بھوتوں نے بلند آواز میں قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ بھوتوں نے سامان اٹھایا اور درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اب انہیں صاف دیکھ سکتا تھا اور آواز بھی سن سکتا تھا۔ دونوں بھوتوں نے اپنی اپنی سفید چادر اتار دی اور بے صبری سے پوٹلی میں باندھا سامان نکالنے لگے۔ اب بھوت انسان بن چکے تھے۔ دینوں کو تو پہلے ہی یقین تھا کہ سامان کو انسان ہی چرا سکتا ہے،
اب حقیقت اس کے سامنے تھی۔ ایک چور دوسرے چور سے کہہ رہا تھا، ارے یار، یہ گاؤں والے بہت بیوقوف ہوتے ہیں، کیسے ڈر کر بھاگا تھا۔ اس نے کہکا لگایا۔ دوسرے نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، استاد، غریب بھی بہت ہوتے ہیں، دیکھو اس پوٹلی میں کیا تھا، پرانے کپڑے اور جوتے۔ اس نے پوٹلی ایک طرف پھینک دی۔ چور نے جس کو استاد کہا تھا وہ بولا، مسافر سے تو کچھ بھی نہیں ملا، اور گاؤں والے بھی ہوشیار ہو گئے ہیں، اور بیوقوف دینوں کے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں، آج رات بڑے زمیندار کے ہاں واردات کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے سامان لے کر ہم پرانی حویلی سے پہلے والا سامان اٹھائیں گے اور گاؤں سے چلے جائیں گے، ورنہ بڑے زمیندار کے آدمی ہمیں ڈھونڈتے ہوئے پرانی حویلی آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ مگر استاد، زمیندار کے دروازے پر تو چوکیدار ہوتا ہے، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ ارے بے وقوف، کوئی ہم دروازہ کھلوا کر نہیں جا سکتے تھے، ہم تو پچھلی دیوار سے اندر پھاند جائیں گے۔ زمیندار کے گھر میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، دو چار چیزیں بھی ہاتھ لگ گئیں تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اسی وقت بادل کا ٹکڑا چاند کے سامنے آ گیا اور دوبارہ رات سیاہی اور گہری ہو گئی۔ اندھیرے میں دینوں کو پہلے چور کی آواز سنائی دی، یہ تو بہت اچھا ہوا چاند چھپ گیا، اندھیری رات میں واردات کرنے میں خطرہ کم ہوتا ہے، اور استاد تمہارا منصوبہ بھی شاندار ہے، رات ذرا اور گہری ہو جائے تو پھر نکلتے ہیں۔ دور کہیں سے گیدڑوں کی آواز آنے لگی۔ دینو نے سوچا کہ اللہ نے بھی اس کی مدد کی ہے، جو بادل نے چاند کے آگے آ کر اندھیرا کر دیا۔ وہ چپکے چپکے کھیتوں سے نکلا اور زمیندار کی حویلی کی طرف چل دیا۔ حویلی پہنچ کر اس نے زور زور سے دروازے کھٹکھٹائے۔ چوکیدار بھائی، دروازہ کھولو، میں دینو ہوں۔ دینو کی آواز سن کر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ خیر تو ہے دینو بھائی، اتنی رات گئے کہاں آنا ہوا؟ چوکیدار نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی، مجھے زمیندار صاحب سے بہت ضروری کام ہے، انہیں فوری طور پر بلا لاؤ، مجھے ان کو ایک ضروری اطلاع دینی ہے۔ دینو کی بات سن کر سبھی اس پر اعتماد کرتے تھے۔ دینو نے سارا ماجرا زمیندار صاحب کو کہہ کر سنا دیا۔ زمیندار صاحب نے دینو سے کہا، دینو، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں کہ تم نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ہماری مدد کی، اب دیکھنا ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ وہ چھپ جائیں اور جیسے ہی چور حویلی میں داخل ہوں انہیں پکڑ لیں۔ ابھی تک گھپ اندھیرا تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، چوروں کے لیے یہ تو بہترین موقع تھا۔ وہ دونوں حویلی کے اندر کود گئے، مگر جیسے ہی وہ کودے وہ پوری جگہ روشن ہو گئی۔ زمیندار کے چھپے ہوئے نوکروں نے ٹارچوں کی روشنی میں دونوں کو پکڑ لیا اور رسیوں سے جکڑ کر پٹائی لگانا شروع کر دی۔ زمیندار صاحب نے دینو کو شاباشی دیتے ہوئے کہا، دینو، ہم تو تمہیں صرف محنتی اور ایماندار سمجھتے تھے، مگر تم تو سمجھدار اور بہادر بھی ہو، تم کو تمہاری بہادری کا انعام ملنا چاہیے۔ دینو کہنے لگا، مجھے انعام نہیں چاہیے، آپ میرا سامان واپس دلوا دیں جو چوروں نے پرانی حویلی میں چھپایا ہوا ہے۔ زمیندار صاحب کہنے لگے، دینو، تم بہت تھک گئے ہوگے، اب تم گھر جا کر آرام کرو، چوروں سے مال برآمد کروانا تو ہمارا کام ہے۔ رات تو خاصی گزر چکی تھی۔ دینو گھر آ کر سو گیا، مگر فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور حسب معمول اپنے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہو چکی تھی، درخت پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں، گلہریاں درختوں کے تنوں پر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھیں، خرگوش اور اس کے بچے پھدکتے بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے کھیل کود میں مصروف تھے۔ دینو نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر درخت کٹوا نہیں دیا، ورنہ یہ سب معصوم اور پیارے جانور بے گھر ہو جاتے۔ مگر رات کے واقعہ تو اسے جیسے خواب لگ رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا کہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس اس کے جانور نہیں تھے۔ اگر آج اس کا بیل اور ہل ہوتا تو وہ نئی فصل کے لیے زمین ہموار کر چکا ہوتا، گھر میں انڈے، مرغیاں اور سبزیاں ہوتی، اور وہ مزے سے گائے کے دودھ کی چائے پیتا اور انڈے کا ناشتہ کرتا، گوالے کو بالٹی بھر کر دودھ دیتا، دکاندار کو ٹوکری بھر کر انڈے دیتا۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور اسے بھوک بھی بہت زور کی لگ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر کھیتوں کی طرف آنے والی پگ ڈنڈی پر پڑی، جہاں سے زمیندار کے آدمی اس کے گائے، بکریاں اور مرغیاں لیے چلے آ رہے تھے، ساتھ میں دونوں چور بھی تھے، بعد میں جنہیں تھانے لے جا کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں بہرا ہوں، مسعود احمد برکاتی۔
عزیز کی امی نے کہا تم دونوں بھائی آپس میں خوب ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہو اور ماموں بیچارہ منہ دیکھتا رہتا ہے۔ مامون سیدھا سادہ انسان ہے، کچھ تو خیال کرو، پھر ایک رشتے سے وہ تمہارا چچا بھی لگتا ہے۔ عزیز بولا تو امی وہ کوئی سنتے تھوڑی ہیں، ہم ذرا سا دل بہلا لیتے ہیں، ہم دل سے ان کی برائی نہیں کرتے۔ سرمد بھی بول اٹھا اور امی صرف ہم ہی نہیں ان کی برائی تھوڑی کرتے ہیں، سلیم چچا بھی اس روز مامون چچا کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ عزیز کی امی نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ عزیز نے بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ نہ وقت دیکھتا ہے بے وقت مسلط ہو جاتا ہے، اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ کون ہمارے پاس بیٹھا ہے۔ اب اس روز میرے دوست آئے ہوئے تھے، دیکھو تو مامون بھی آ کر میرے دوستوں کے ساتھ جم گیا۔ اب ہم دوستوں کے ساتھ ہنس بول رہے تھے، مانا کہ وہ ہماری باتیں سن نہیں رہا تھا، لیکن جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کچھ سن اور سمجھ رہا ہے۔ میرے دوست نے ایک لطیفہ سنایا تو وہ ہمارے ساتھ وہ بھی خوب ہنسا، جیسے وہ بھی لطیفہ کا مزہ لے رہا ہو۔ امی بولی خیر اس کا تو کیا لطف آیا ہوگا، عرصہ ہو گیا اس کے کان بند ہو چکے ہیں، اچھا خاصا تھا، بہت ملنسار اور خوش مزاج۔ بس ایک دن جب وہ میدان میں سب کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند آ کر سیدھی اس کے کان میں جا لگی، بیچارہ بہت زور سے چیخا۔ کھیل تو بس اب بند ہی ہو گیا، بلکہ کھیل کود سب کچھ ہی بند ہو گیا، کان سے خون بہنے لگا، ہسپتال لے کر دوڑے، ڈاکٹروں نے انجیکشن دیے، بہت علاج کیا، زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن سماعت واپس نہیں آئی، کان کیا بند ہوئے کہ زبان بھی بند ہو گئی، جب سے مامون گمسم رہتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ عامر ماموں آ گئے، ان کے پیچھے پیچھے آمنہ خالہ بھی آ گئی۔ وہ بولی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا باتیں کیا ہو رہی ہیں، مامون میاں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آمنہ خالہ کہنے لگی ہاں بھائی بڑا مسئلہ ہو گیا، اچھا خاصا ہنستا بولتا انسان بہرا کیا گونگا بھی ہو گیا، ہمدردی کے قابل، لیکن ایک عیب بھی ہو گیا کہ جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ غائب کر دیتا ہے۔ عامر ماموں گھبرا کر بولے اچھا یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ آمنہ خالہ نے بتایا کہ اس روز ہمارے ہاں سب جمع تھے، مامون بھی آ کر بیٹھ گیا، سب کی باتیں سنتے رہے، مسکراتے رہے، میز پر تازہ رسالہ ہمدرد نونہال رکھا تھا، وہ اٹھا کر دیکھنے لگے، بعد میں دیکھا تو وہ رسالہ وہاں نہیں تھا، مامون میاں اٹھا کر لے گئے تھے۔ چند دن بعد آئے تو میں نے کہا ارے مامون بھائی نونہال تو واپس کر دو۔ ایک تو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے، بہرے تو ہو گئے ہیں، عقل بھی مار گئی ہے، بڑی مشکل سے سمجھایا کہ اس روز جو تم رسالہ دیکھ رہے تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ رسالہ چاہیے، میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ مامون میاں صاف مکر گئے۔ میں نے کہا جھوٹے کہیں کے، مگر کیا فائدہ، اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، وہ سنتے کب ہیں۔ عامر ماموں یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے، آخر مامون ان کے چچا زاد بھائی ہیں، مامون کو تو وہ بہت اچھا سمجھتے تھے، ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آج آمنہ خالہ کی زبانی یہ قصہ سنا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کو یاد آیا کہ ان کے دوست سمی نے بھی مامون کے سلسلے میں کچھ اسی قسم کا واقعہ سنایا تھا۔ سمی نے بتایا تھا کہ مامون نے ایک بار ان سے 500 روپے ادھار لیے تھے، میں نے کئی بار واپس مانگے مگر واپس نہیں کیے۔ عزیز، سرمد اور ان کی امی کے علاوہ آمنہ خالہ، عامر ماموں یہ باتیں کر رہے تھے کہ مامون میاں گھر میں داخل ہوا، ان کی آمد سے سب یکا یک خاموش ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ مامون میاں نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے سب کی طرف غور سے دیکھا، پھر ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولے میں بہرا ہوں مگر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں چوٹ لگنے کے چند دن بعد ہی اچھا ہو گیا تھا، میری سماعت بحال ہو گئی تھی، لیکن ذرا لطف لینے کے لیے میں بہرا بنا رہا اور سب کچھ سنتا رہا اور دنیا کو سمجھتا رہا۔ معلوم ہوا دنیا سچے کو جھوٹا کہتی ہے اور جھوٹے کو سچا۔ جدون ادیب، حکمت عملی، ایک تعلیم یافتہ کسان کی کہانی، خوبصورت سبق آموز کہانی۔ جب میں محکمہ مال کے افسر اور پٹواری کی مدد سے اپنی زمینوں کا قبضہ لے کر گھر پہنچا تو بہت پرسکون تھا۔ چچا نے جائیداد کے بٹوارے کے لیے بڑے بھائی کے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے چند کھیت ملے تھے، مال مویشی کا بڑا حصہ چچا کو مل گیا تھا۔ میں نے شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی اور گاؤں کے لوگوں سے مختلف سوچا کرتا تھا، میرے پاس کتابیں اور انٹرنیٹ کی دنیا موجود تھی تو میں نے سیکھنے کا عمل شروع کیا۔
جب میں نے اپنے باغ کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہاں زیادہ تر درخت آلو بخارے اور سیب کے ہیں۔ تب ایک خیال میرے دماغ میں آیا اور میں نے اس پر تحقیق شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ فصل تیار ہوتے ہی کھڑی فصل کو بیوپاریوں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ جب میں کھیتوں کی طرف گیا تو ان کا برا حال تھا۔ والد صاحب آخر میں بہت بیمار رہے تو وہ کھیتوں کی طرف توجہ نہ دے سکے تھے۔ چنانچہ میں نے مزدور لگا کر کھیتوں میں کام شروع کر دیا۔ میں نے حکمت عملی سے کام لیا اور گندم اور مکئی اگانے کی بجائے ٹماٹر اگانے کا فیصلہ کیا۔ اس دن میرا بہت مذاق بنا کیونکہ پچھلے سال ٹماٹر اتنی بڑی مقدار میں لگائے گئے تھے کہ آخر میں ان کا خریدار ملنا مشکل ہو گیا تھا اور کسانوں کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ دراصل وہ ماضی دیکھ رہے تھے اور میں مستقبل۔ جب ٹماٹر تیار ہوئے تو پتہ چلا کہ اس مرتبہ لوگوں نے ٹماٹر بہت کم اگائے، چنانچہ ان کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے۔ یوں میں نے کئی گنا منافع حاصل کیا۔ اب چچا کی آنکھیں کھلی مگر وہ اپنی اکڑ میں رہے۔ البتہ چچا کا لڑکا یعنی میرا چچا زاد بھائی خرم میرا دوست بن گیا۔ میں نے اسے سکھایا کہ ایک ان پڑھ اور پڑھے لکھے کسان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میری آمدنی بہت بڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے لوگوں کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری والدہ نے 2 غریب لڑکیوں کی شادی کرائی۔ میں نے گاؤں کے واحد اسکول کو فرنیچر تحفے میں دیا۔ میری فصل گاؤں کے غریب ترین لوگوں کے گھر میں مفت پہنچی اور یوں ہر طرف برکت ہی برکت ہو گئی۔ چچا حیران تھے کہ وہ اتنے تجربے اور 4 بیٹوں کے ہوتے ہوئے اتنا نہیں کما رہے تھے جتنا میں اکیلا کما رہا تھا۔ پھر وہ حسد کا شکار ہو کر میرے خلاف ہو گئے۔ پہلے میری 4 بھینسیں چوری ہوئیں، پھر کسی نے میرے کھیتوں میں تیار فصل کو آگ لگا دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس کا کام ہے، مگر میں نے صبر سے کام لیا اور کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ لوگوں کے کہنے پر اپنے گاؤں کی طرف سے کونسلر کے انتخاب میں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے ہر طرف ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ چچا بیمار ہیں۔ میں ان کی عیادت کرنے گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ انہوں نے مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سب چلے گئے تو وہ بولے، خالد بیٹا، یوں لگتا ہے میرا آخری وقت قریب ہے۔ ایسا مت کہیں چچا، خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، میں نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر دکھ بھرے لہجے میں بولے، میں چھوٹا بھائی ہونے کے باوجود تمہارے باپ سے برتری کے خواب دیکھتا تھا، مگر عزت، دولت، شہرت، وہ ہر معاملے میں مجھ سے بہتر ہی رہے۔ بھائی صاحب کا دکھ اندر ہی اندر مجھے کھوکھلا کر چکا ہے۔ میں اب تم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کی ادائی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو چاہو لے لو تاکہ میں اطمینان سے مر سکوں۔ میرے والد اپنے چھوٹے بھائی سے جو چاہتے تھے، جیسا ان کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ آج ویسے ہی بن گئے تھے، تبدیل ہو گئے تھے۔ تب میں مسکرایا اور جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ آپ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ بغیر کسی بیماری کے خود کو بیمار کیے ہوئے ہیں۔ ادھر گاؤں والوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس لیے یہ انتخاب آپ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ پمفلٹ میں نے تیار کروایا ہے اور کل سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو دکھاؤں۔ چچا کے دکھ اور بیماری کا مداوع شاید یہی الفاظ تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ چچا کے ہوتے ہوئے بھتیجا گاؤں والوں کی نمائندگی کرے۔ چچا نے خود ہی احساس ندامت ظاہر کر دیا تو میں نے بھی ان کو وہ کچھ دے دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ چچا نے انتخاب لڑا مگر معمولی فرق سے ہار گئے، مگر اس کا ان کو کوئی دکھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد چچا اور میں نے مل کر محنت کی، لوگوں کی فصل کو اچھے داموں خرید کر منڈیوں تک خود پہنچانے اور بیچنے کا نظام قائم کیا۔ نئی شجر کاری کی بے آباد جگہوں پر پھلدار درختوں کے پودے لگائے، جنگلی جڑی بوٹیوں پر تحقیق کر کے ان کو سکھانے اور جمع کرنے لگے۔ کچھ ہی سالوں میں ہم گاؤں کے سب سے مالدار لوگ بن گئے۔ چچا نے لوگوں کی اتنی خدمت کی، وہ ان کے ہمارے دادا کا عکس لگنے لگے اور ان کی عزت اور احترام میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ثانی زہرا 2 ڈاکٹر اسپتال میں ایک غریب عورت روتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر آئی۔ اس کے بچے کو دیکھنے کا کام میڈیکل کے آخری سال میں ٹریننگ لینے والے ڈاکٹر وقار کے ذمہ لگا دیا گیا۔ میڈیکل کالج سے کچھ دنوں بعد ڈگری ملنے والی تھی، پھر وہ آزادی سے کہیں بھی کلینک کھول سکتا تھا۔ بچے کی ایک ٹانگ بڑی اور ایک ذرا سی چھوٹی تھی، بائیں ہاتھ میں انگلیاں بھی 4 تھیں۔ اس نے بچے کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا کہ اس اپاہج کو زندہ رکھنے کا کیا فائدہ، لیکن یہ اس کا امتحان بھی تھا۔ اس نے ڈگری کھونے کے ڈر سے بچے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ آکسیجن لگائی تو بچہ سانس لینے لگا۔ کچھ دن علاج کے بعد بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کی مائیں دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔
وہ حقارت سے دونوں کو جاتا دیکھتا رہا۔ وقت گزر گیا، وقار ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا۔ دولت کی ریل پیل نے رہی سہی انسانیت بھی ختم کر دی۔ شادی کے بعد اکلوٹی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی۔ ایک دن اچانک بیٹی کے پیٹ میں شدید درد ہو گیا۔ خود بھی علاج کیا اور دوسرے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا۔ ڈاکٹر اس کی بیٹی کا علاج کرنے میں ناکام رہے۔ تھک کر ایک سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ وہ انتہائی ماہر ڈاکٹر تھا، حالانکہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ اس نے فوراً بچی کا مرض پکڑ لیا اور کچھ روز کے علاج سے اس کی بیٹی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ آج ڈاکٹر وقار اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے سرکاری ہسپتال آئے تھے جو اس کے محسن تھے۔ اتفاق سے ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے تو ڈاکٹر وقار حیران رہ گئے۔ انہوں نے پہلی بار ڈاکٹر صاحب کو چلتے دیکھا تھا۔ انہوں نے غور کیا تو شرم سے ان کا سر جھک گیا۔ سرکاری ڈاکٹر لنگڑا کر چل رہے تھے کیونکہ ان کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی اور بائیں ہاتھ میں 4 انگلیاں تھیں۔ بھائی میاں کی دعوت۔ انوار آس محمد۔ وہ محلے بھر میں بھائی میاں کے نام سے مشہور تھے۔ دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی خادم کاشی کے ساتھ گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل تھا جو اچھا چل رہا تھا۔ ان کا گزارا آسانی سے ہو رہا تھا۔ بھائی میاں کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ ہر جمعے کی نماز کے بعد بالخصوص پورے محلے کے بچوں کو اپنے گھر پر بلاتے تھے اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی آلو گوشت کی بریانی کھلایا کرتے تھے۔ پورا محلہ بھائی میاں کو بہت پسند کرتا تھا۔ ہر فرد ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ محلے کے بچے تو ان سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ وہ بھی جمعے کا دن تھا، بچوں کی دعوت کا دن۔ بھائی میاں کی اس دن طبیعت سخت خراب تھی۔ انہیں تیز بخار تھا۔ وہ پریشان بھی تھے کہ بچوں کے لیے کس طرح بریانی تیار کریں۔ بھائی میاں، دعوت اگلے جمعے کو کر لیں، تب تک آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، کاشی نے کہا۔ لیکن بھائی میاں نہیں مان رہے تھے۔ وہ ہر حال میں اس روایت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ابھی وہ کاشی سے بات کر ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے بھائی میاں کو دوا دی اور ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ بھائی میاں کو سکون ملا اور وہ سو گئے۔ بخار بہت تیز تھا۔ کاشی نے انہیں آرام کرنے دیا۔ دوا میں نیند کی گولی بھی شامل تھی۔ بھائی میاں دوپہر تک سوتے رہے، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا گئے۔ بریانی پکانے کا وقت گزر چکا تھا۔ انہوں نے کاشی کو بلایا اور کہا، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اب بچوں کی دعوت کیسے ہوگی؟ وہ بہت اداس تھے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا تھا جی، کاشی نے جواب دیا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ بھائی میاں کا بخار ذرا کم ہوا تھا، لیکن وہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ وہ بستر پر اداس لیٹے ہوئے تھے کہ آج بچوں کی دعوت نہیں کر سکے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کاشی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں بہت سے بچے کھڑے تھے۔ بھائی میاں نے انہیں اندر بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچوں کو یہ بات بتاتے کہ آج بریانی نہیں بن سکی، تمام بچے ان کے پاس پہنچے۔ کچھ بچوں نے ہاتھ میں پھول اٹھائے ہوئے تھے اور کچھ اپنے اپنے گھر سے بریانی بنوا کر لائے ہوئے تھے۔ بھائی میاں بچوں کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے نے کہا، بھائی میاں، ہمیں کاشی نے بتا دیا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن آپ پھر بھی ہماری دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم سب آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ آج آپ ہماری طرف سے دعوت قبول کریں۔ امی نے آپ کے لیے دلیا بھیجا ہے کیونکہ آپ کو بخار ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بات سن کر بھائی میاں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے تمام بچوں کا شکریہ ادا کیا، پھر سب نے مل کر کھانا کھانا شروع کیا اور یوں بھائی میاں کی پریشانی دور ہو گئی۔ وہ اچھی بچی ہے۔ مریم شہزاد۔ تم تو اچھی بچی ہو نا، تم کہنا مان لو۔ یہ بڑی والی پینسل بھائی کو دے دو۔ شاباش۔ امی نے مہک کو پیار سے سمجھایا تو اس نے ایک نظر پینسل کو دیکھا اور پھر امی کو، جنہیں یقین تھا کہ وہ ان کی بات مان لے گی کیونکہ وہ اچھی بچی ہے، اس نے بھائی کو بڑی پینسل دے دی اور خود چھوٹی پینسل سے اسکول کا کام کرنے لگی۔ بڑی دیر سے وہ یہ سوچ بھی رہی تھی۔ خیر، بھائی بڑی دیر سے اس کی پینسل لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پینسل ہاتھ میں آتے ہی امی کے سامنے تو شکریہ کہا، مگر
جیسے ہی امی اٹھ کر گئیں مہک کو منہ چڑھایا اور بولا، اب تم دیکھنا میں تمہاری چہیتی پینسل کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ دوسرے ہی دن اس نے پینسل چھیل چھیل کر برباد کر دی اور خود دوسری لے آیا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پینسل اس کو تحفے میں ملی تھی اور وہ یہ تحفہ بہت احتیاط سے استعمال کرتی تھی۔ اس نے امی کے کہنے پر اسے دے دی تھی۔ وہ اچھی بچی جو تھی۔ ایک دن اسکول میں فضا نے کہا، مہک تم مجھے اپنی کاپی دے دو، میں 2 دن اسکول نہیں آ سکی تھی۔ بھائی تم نے پہلے بھی میری کاپی پھاڑ کر مجھے واپس کی تھی۔ مہک نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے کہا، اچھا پکا وعدہ، اب خراب نہیں ہوگی تمہاری کاپی۔ فضا نے کہا تو مہک سوچنے لگی۔ فضا نے پکا وعدہ کر لیا تو مہک نے کاپی بیگ سے نکال کر اسے دے دی۔ تم میری بہت اچھی سہیلی ہو مہک، بہت بہت شکریہ، فضا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ دوسرے دن فضا نے چھٹی ہی کر لی، جس کی وجہ سے مہک کا کام نامکمل رہ گیا، لیکن شکر ہے کہ وہ مس کی ڈانٹ سے بچ گئی، کیونکہ مس کو معلوم تھا کہ وہ اچھی بچی ہے۔ کبھی بھائی اس کی کوئی چیز ہتھیا لیتا تو کبھی بہن اس کے پسندیدہ سوٹ پر قبضہ کر لیتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ مہک نہ اسکول میں شرارتیں کرتی تھی نہ گھر میں۔ کبھی اس کا بھی دل بہت چاہتا تھا کہ خوب اچھلے کودے ادھم مچائے، شرارتیں کرے، مذاق مذاق میں کسی کو بوکھلا دے، زور زور سے کہکے لگائے۔ وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ جب دیکھتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو گھبرا گئی تھی۔ جب وہ سوچتی کاش میں بھی عام سی بچی ہوتی، آج کل اس کو یہ احساس اور زیادہ ہو رہا تھا۔ اب وہ چپ چپ رہنے لگی تھی، کوئی کچھ کہتا تو چڑ جاتی۔ امی اس کی کیفیت دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے مہک، میری شہزادی کچھ پریشان ہے؟ ایک دن امی نے پیار سے پوچھا۔ امی کے اس طرح پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلے لگا کر پیار کیا۔ امی نے، میری پیاری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ میں بھی اب عام بچوں کی طرح بننا چاہتی ہوں، مہک نے روتے ہوئے کہا تو امی چونک گئیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، ارے تم اچھی کیوں نہیں بننا چاہتی؟ سب میری چیزیں لے لیتے ہیں، میں شرارتیں بھی نہیں کرتی، چھوٹے بھائی کو بھی نہیں مارتی، آپ کے اور دادا دادی کے کام بھی سب کرتی ہوں، اور دوسرے سب تو ضدیں بھی کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، گھر بھی پھیلا دیتے ہیں، تو میں کیوں ایسی نہیں؟ مہک نے افسردہ لہجے میں کہا۔ امی نے اسے پیار سے کہا اور بہت پیار کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی، اللہ تعالیٰ نے سب کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، کوئی لاؤبالی ہوتا ہے، کوئی سنجیدہ، کوئی شرارتی تو کوئی جھگڑالو، سب الگ الگ مزاج کے انسان بنائے ہیں۔ تم اچھی بچی ہو اور اچھی ہی رہو گی۔ یہ کس نے کہا کہ اچھے بچے ہنس نہیں سکتے یا شرارت نہیں کر سکتے؟ اگر دل چاہے تو تم زور زور سے بھی ہنس سکتی ہو، تم ہنسی مذاق بھی کر سکتی ہو، مجھے پتا ہے تم کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی اور پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی، اور تم تو ہر کلاس میں بہترین طالبہ کی سند لیتی ہو، دیکھا جائے تو ان میں تم ہی خاص ہو، اس لیے سب تم کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر نک چڑی بن جاؤ گی تو تم سے سب دور ہو جائیں گے۔ مہک کی سمجھ میں امی کی بات آ گئی، اور وہ اب بھی اچھی بچی ہے، سب کے کام آنے والی، مگر چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی کر لیتی ہے اور دل کھول کر ہنستی بولتی بھی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئی ہے کہ اسے ہنستے مسکراتے رہ کر سب کے کام آنا چاہیے۔